آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہفتے کو جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس پہ آخر پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوفناک وعید سنائی تھی کہ جو اس کے کلام سے، اس کی نصیحت سے، ان کے رسولوں سے اعراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان مجرمین سے انتقام لیں گے. اللہ ان مجرمین سے انتقام لیں گے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا انتقام پھر کیسا ہوگا. آج اللہ کی ذات کریم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت جو سجدہ ہے اس کا یہ آخری آیات ہیں. انشاءاللہ کل ہم سورہ احزاب شروع کریں گے. اللہ نے فرمایا جیسے یہ کتاب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے. اس کتاب سے جو یہ منکر ہیں، یہ کیوں منکر ہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے پیغمبروں کے اوپر کتابیں اترتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے کتاب دی، اور اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے جو آپ کے اوپر نازل ہے. بظاہر یہ کتاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو حضور کی رسالت میں اور آپ کے اوپر کتاب الہی کے نازل ہونے میں شک کر رہے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کاروں کو اسی مضمون کی طرف پھیر دیا ہے جہاں پہلے ہم نے شروع کیا تھا اس سورت کو، کہ جیسے وہ پہلے وہ مانتے نہیں تھے تو اس سے پہلی آیات میں اللہ نے فرمایا تھا کہ بیان ہوا تھا کہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں نازل. تو اللہ نے اس کی توڑ کے لیے کہ یہ نادان لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ قریب زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اوپر ان کے کتاب نازل کی، اور پھر وہی دبی ہوئی قوم جو تھی بنی اسرائیل کی، اس کو میں نے سینا کے اندر منسلوا دیا اور دریا سمندر پار کرایا اور ان کے سامنے میں نے فرعون کو ڈبو دیا. اور پھر وہی کتاب کے ذریعے وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ اسی کتاب کے ذریعے یہ اللہ کے جو پیغمبر تھے اور جو ان کے اندر آئمہ تھے، جو اس کتاب کے عالم تھے، بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام کرتے تھے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کو لیے ہدایت کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو دین سکھاتے تھے. تو اللہ نے یہاں اس کتاب، مشہور ترین کتاب وہ جو موسیٰ علیہ السلام دی تھی، لہذا اسی نوعیت کی ایک چیز آج تمہیں دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ادھر بنی اسرائیل، اور وہ کتاب جو تھی اسرائیل کے لیے ہدایت اس کو بنایا گیا، یعنی کہ رہنمائی کا ذریعہ بنائی گئی تھی. یہ کتاب اسی طرح تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی. یہ نہیں ہے کہ اس ارشاد کی جو پوری معنویت سمجھنے کے لیے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے طویل بنا کے گلے میں لٹکا دی اور پھر آدمی جو ہے سیڑھیاں چڑھتا جائے اور ترقی کرتا جائے، بلکہ اللہ نے اس کے لیے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. وہ اللہ، وہ جو امام تھے، وہ جو ان کے اندر عالم تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے درمیان یہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتے تھے اور پھر ان کے اندر وہ رہنمائی اور پیشوائی کرتے تھے.
لیکن اس کے اوپر جو تکلیفیں آتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ بے امرنا لما صبر، اللہ کے حکم کو پہنچانے کے راستے میں بہت سی تکلیفیں آئیں گی۔ اور آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ یہ خطاب جو ہے لوگوں کو پہنچائیں، اور اس دوران ان کو تکلیفیں آئیں گی، ان کے کپڑے پھاڑے جائیں گے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، ان کو ملوٹے کہا جائے گا، ان کے گلی گلی ان کے نام بگاڑے جائیں گے۔ لیکن یہ ایک وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے ہوئے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے۔ آج جتنے آپ کے لیڈر ہیں، پورے لیڈر جتنے بھی ہیں، پورے بین الاقوامی طور پہ مسلمانوں کے لیڈر جو ہیں، وہ اس کتاب کے مطابق آپ کی رہنمائی نہیں کر رہے۔ اگر وہ اس کتاب کے مطابق اللہ کا لمبا صبر ہو، یہ کسی سے نہ ڈریں اور صبر کریں اور میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کریں، اور وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ہم نے ان کو پھر پیشوائی کے مقام پہ لیڈر بنا دیا۔ بین الاقوامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت عطا فرمائی۔ لیکن آج کے جو لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اس کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہو، رات کو ثواب کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہو یا دن میں کرتے ہو یا نماز پڑھتے ہو، لیکن انفرادی طور پہ اس کتاب کو تلاوت کر لینا اور انفرادی طور پہ نماز پڑھ لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو جتنے پیغمبر آئے تھے وہ انفرادی طور پہ پڑھتے رہتے، ان کو کیا تکلیف ہوتی؟ پھر ان کو نہ پتھر کھانے پڑتے، نہ سولی پہ چڑھنا پڑتا، نہ مربع ڈاکوں کی جگہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا جاتا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں لمبا صبر، یہ ایک نشانی اللہ نے رکھ دی ہے کہ جو صبر کرے گا میرے راستے کے اندر اور میری آیات کے اوپر یقین رکھے گا کامل، اور پھر اس کو لے کے اس کتاب کو لے کے اپنے سروں کے اوپر رکھ کے بلانے کی کوشش کرے گا، میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا۔ سب لینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دوں گا، مشکلیں حل کر دوں گا۔ لیکن پہلے وہ آئے تو صحیح نا جی، یہ آزمائش ہے، ایسے نہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق تہاں اور بھی، یہ نہیں ہے ایسے کہ یہ جنت کوئی ایسی چیز ہے۔ جنت کا اللہ نے کل دیکھا نہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ کسی نہ آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کوئی دماغ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وہ جنت کے اندر کیسی بے نظیر چیز ہے۔ وہ ضیافت اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے رکھی ہے، اور وہ ضیافت کیسی ہوگی وہ اللہ جانتا ہے، یا جنہوں نے جنت دیکھی ہے پیغمبروں نے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں۔ اب جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈر جتنے بھی ہیں، کیا وہ ہماری اس کتاب کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ ہم بھوکے سو سکتے ہیں، لیکن ہم یقین کامل اگر ہمارے اندر ایمان کی رتی ہو، ہمارے اندر ولولہ ہو، ایمان کا یقین ہو کہ ہم نے اللہ کی خاطر جینا ہے اور اللہ کی خاطر مرنا ہے، تو پھر ہماری یہ بات جو ہے نا، پھر یہ ہمیں IMF کے سود لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک عجیب جمگٹھا بنا ہوا ہے، اور 75 سال سے اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم دھوکہ کھائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف اگر مولوی کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک طوائف کھڑی ہے، مولوی کے اوپر ہوگا کہ یہ جی اس کے اندر تو کوئی وہابی آ جائے گا، کوئی دیوبندی آ جائے گا، کوئی سنی آ جائے گا، کوئی بریلوی آ جائے گا، لیکن طوائف ڈانس کر رہی ہے، اس میں بریلوی بھی اکٹھے ہوں گے، دیوبندی بھی اکٹھے ہوں گے، وہابی بھی اکٹھے ہوں گے، سب اکٹھے ہوں گے۔ بہت خوفناک منظر ہے میرے عزیزوں۔ لیکن جب تک یہ کام نہیں ہوگا، مسلمان جو ہے اپنے جو پہلے والی پوزیشن ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب سورہ احزاب پڑھیں گے، آپ دیکھنا کیسے خطرناک حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ ان ربک، یقیناً تیرا رب ہی، ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے روز ان باتوں کا اللہ فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل آپس میں باہم اختلاف کرتے تھے، اسی طرح ہمارے درمیان ہی فیصلہ کرے گا۔ آپ دیکھیں نا، ایک مسجد ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ لا یدعون مع اللہ الہ، اللہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو نہ پکارو۔ اور اگر محراب کے اوپر آپ بہاؤدین زکریا لکھ دیں اور اگر بختیار کاکی لکھ دیں اور دوسرے تیسرے لکھ دیں، کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
اللہ نے تو کہا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، پورا قرآن ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اب کیا ہمارا بنے گا؟ لیکن ہم ہیں کہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہم کس طرف جا گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے معاملے اب اللہ، آپ نے بار بار اس کو پڑھا ہے، یہ کوئی دوسری بات اس کے اندر نہیں ہے۔ اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی قوموں کو ہم اس سے پہلے ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت ان کو ملی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کیا، کیا یہ سنتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ اولم یرو ان نسوق الماء، اب اللہ پیغمبر کی اب رسالت کی اللہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ رسالت تو ایسی بہترین اللہ نے رحمت رکھی ہے، جیسے بارش سے انسان کی زمین بنجر زمین جو ہے وہ پھپک اٹھتی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت سے جب پیغمبر آتا ہے تو انسانوں کے مردہ دل جو ہے ایمان کے نور سے پڑپڑانا شروع ہو جاتے ہیں، چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایمان اور یقین والی زندگی سے ان کے اندر وہ ایک علیحدہ سکون ان کو ملتا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض، اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی زمین کی طرف فَتُخْرِجُوا بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُوا مِنْهُ وَنَعْمُهُ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کہ وہی بارش جب برستی ہے تو وہ تمہاری زمین بن جائے نا، بالکل کوئی اس میں گھاس پھوس نہیں ہے، لیکن پھر جب بارش برستی ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کے اندر اناج پیدا ہوتا ہے، گھاس پیدا، ہر چیز پیدا ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انعامہم، ان کے جانوروں کے لیے بھی چارہ ہے، وانفسہم، ان کے لیے بھی، افلا یبصرون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تھوڑی سی بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا، یہ ایک تانا ہے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا تم سچے ہو تو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو قُلْ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، فیصلے کے دن ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فیصلے کے دن فرعون ڈوبتا ایمان لایا، بڑے بڑے قیامت کے دن صاحب کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے پکار اٹھیں گے، جو جس پیغمبر کی امت ہوگی اس کا نام لے کے کلمے پڑھیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، لا ينفع الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہے ایمان لانے سے، ولا ينذرون، ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، نہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ فارغ، دفع کر دیتے انہم، ان سے، وانتظر انہم منتظرون، اچھا چھوڑ دیں ان کو، یہ بھی انتظار کریں اور تم بھی انتظار کرو، اور فیصلہ تو آنے والا۔ اللہ سے دعا سر کر رہا ہوں، یہ سورہ ختم ہو گئی ہے، سورہ سجدہ ذرا جلدی اس لیے پڑھی ہے کہ آج ایک شادی ہے، آپ کی سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی وہ شادی میں جانا ہے، ویسے ذرا وہ کمزور آدمی ہے تو جانا بھی چاہیے تاکہ تذکیر آئی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جو پڑھتے ہیں اللہ اس کے اوپر عمل کرنے والا، اللہ زبان اور دل جو ہے اللہ ان کے اندر اللہ اشتراک پیدا کرے، اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا کرے، حرام سے اللہ اجتناب کرنے کی توفیق عطا، آنے والے مصائب اور مشکلات سے نجات۔ جتنے ساتھی یا اللہ یہ بیٹھے ہیں اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ اس مجلس میں کشادگی عطا فرما، اللہ جتنی یا اللہ ان ساتھیوں کی جائز حاجات ہے سب پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تندرستوں کو غنیمت عطا فرما، اللہ جن کی اولاد نے ان کو صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے اللہ کو صالح کر دے، صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا رب، جزاک اللہ۔